अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आई टीच एंड ग्रो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के एप्लीकेंट्स के लिए टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम की दरख्वास्त के बारे में मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम अंग्रेज़ी ज़ुबान के पाकिस्तानी सेकेंडरी स्कूल उस्ताज़ा के लिए एक 6 हफ्ते का तालीमी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 50 उस्ताज़ा एक पेशा वराना तबादले के प्रोग्राम पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का सफ़र करते हैं ताकि दीगर मज़ामीन के शोबों में महारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके, तदरीसी महारतों और अंग्रेज़ी ज़ुबान की महारत को बढ़ाया जा सके और अमरीका के बारे में मालूमात में इजाफ़ा किया जा सके। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के फ़ेलोज़ पाकिस्तान वापसी पर इस प्रोग्राम के एलुमनाई बन जाते हैं और छोटी सतह पर ट्रेनिंग्स ग्रांट्स के लिए दरख्वास्त देने के अहल हो जाते हैं। इस तरह से वो पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क के मेंबर भी बन जाते हैं। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के ऐसे दरख्वास्त दहिंदगान, वो एप्लीकेंट्स जो इसमें कामयाब होंगे, उन्हें पाकिस्तान से लेकर यूएसए तक किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी। J1 वीज़ा सपोर्ट, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन हेल्ड इन पाकिस्तान, जिसमें टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को अमेरिका के सफ़र के बारे में और वहाँ पे रहने के तौर तरीक़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद राउंड ट्रिप एयर फेयर है टू एंड ट्रैवल विद इन द यूएस। पाकिस्तान से यूएस और यूएस के अंदर जितना भी आपका हवाई सफ़र होगा वो फुली फंडेड होगा। ए वेलकम वर्कशॉप है एट द यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम होगा, वहाँ पे एक वेलकम वर्कशॉप होगी। तो इस मरतबा 2022 में ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ओमाहा में हो रही है। इसके बाद एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक प्रोग्राम फीस। उसके बाद है हाउसिंग शेयर्ड विद अदर प्रोग्राम फेलोज ऑफ द सेम जेंडर एंड मील्स। एक्सीडेंट एंड सिकनेस मेडिकल कवरेज, आपकी मेडिकल कवरेज है, इसमें पहले से मौजूद कोई भी बीमारी जो है वो शामिल नहीं है। सकाफती दौरे होंगे, आपके सैर व तफरीह करवाई जाएगी। आपकी यूनिवर्सिटी जिस सूबे में होगी अमेरिका के अंदर, उस शहर में और उसके इर्द गिर्द आपका वो सकाफती दौरा होगा। इसके अलावा ए ट्रिप टू वाशिंगटन डीसी, ए री एंट्री सेमिनार इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब आप वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेमिनार का हिस्सा बनना होगा जिसमें आप अपने दीगर साथियों के साथ बहुत कुछ सीखेंगे और उनके साथ अपने तजुर्बात को शेयर करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप टी एलुमनाई स्मॉल ग्रांट्स के लिए अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी क्या अहलियत होनी चाहिए कि आप इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप फ़िलहाल किसी सरकारी या फाउंडेशन स्कूल में सानवी सतह के 6ठी से 10वीं जमात के अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद के तौर पर कुल वक्ती यानी फुल टाइम काम कर रहे हों, जो बुनियादी तौर पर मकामी आबादी की तालीमी खिदमत में मसरूफ़ अमल हो। अंग्रेज़ी ज़ुबान की तदरीस में कम अज़ कम 2 साल का तजर्बा हो आपका। आप पाकिस्तानी शहरी हों। आप अंग्रेज़ी मज़मून में तरजीही तौर पर कम अज़ कम बैचलर डिग्री जिसमें BS और BA शामिल है हामिल हों। आपको तहरीरी और अंग्रेज़ी बोलचाल में महारत हासिल हो। आपका अज़्म हो कि आप प्रोग्राम की तकमील के बाद कम अज़ कम 5 साल तक पाकिस्तान में तदरीस जारी रखेंगे और ये कि आपने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेफरेंस फॉर्म ISRF के साथ एक मुकम्मल दरख्वास्त जमा करवाई हो जिस पर स्कूल इंतज़ामिया के दस्तखत और मोहर सब्त हो। इसके बाद है इजाफी मालूमात। इस प्रोग्राम के लिए US पोस्ट या फुलब्राइट कमीशन या TEA प्रोग्राम बराए पाकिस्तान के लिए अंदरून मुल्क अमल दरामद करवाने वाले
عملہ یا عملے کے اہل خانہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ پاکستان کے لیے TEA پروگرام پریکٹس کرنے والے اساتذہ جو اس وقت پڑھا رہے ہوں کے لیے ایک پروگرام ہے۔ وزارت تعلیم اور تربیت کے اہلکار، کل وقتی پرنسپل، تعلیمی منتظمین، کل وقتی ٹیچرز، ٹرینرز، یونیورسٹی فیکلٹی اور نجی انگریزی زبان کے ٹیوٹرز اہل نہیں ہیں اس پروگرام کے لیے۔ TEA پروگرام درخواست دہندگان کے ساتھ نسل، رنگ، مذہب، جنس، عمر، قومی اصل، معذوری یا امریکی قانون کے ذریعہ قائم کردہ کسی دوسرے محفوظ خصوصیت کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔ معذوری کے حامل درخواست دہندگان کو یکساں طور پر اہل سمجھا جائے گا، اور ایسے حضرات جو معذوری کے کوٹا میں آتے ہیں وہ ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں ڈیپینڈنٹس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، یعنی ایسے لوگ جن کا انحصار آپ پر ہے وہ درخواست گزار کے ساتھ امریکہ بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ درخواست دہندگان کو پروگرام کے لیے منتخب ہونے پر بین الاقوامی سفر کرنے کے لیے ان کے اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ضرورت ہوگی۔ NOC کی یہ شرط فاؤنڈیشن اسکولوں کے اساتذہ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اگرچہ آپ کو درخواست کے اس مرحلے پر NOC کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروگرام کے لیے منتخب ہونے پر یہ لازمی حاصل کرنا ہوگا۔ اور ایک اور اپلیکیشن کے حوالے سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ صرف تمام ضروریات کو پورا کرنے والی درخواستیں سلیکشن کمیٹی کو بھیجی جائیں گی۔ ریکروٹنگ آرگنائزیشن درخواست میں شامل معلومات کی تصدیق کے تمام حقوق محفوظ رکھتی ہے۔ کسی بھی تضاد یا غلط معلومات کی صورت میں درخواست دہندگان کو فوری طور پر نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سلیکشن ٹائم لائن ہے۔ سلیکشن ٹائم لائن یہ ہر سیشن میں یعنی ہر سال ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے لیے بدل بھی سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی اپلیکیشن پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہوتی ہے، پھر اپلیکیشن کے 1 مہینے کے اندر نوٹیفیکیشن ٹو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس فار ٹیلیفونک انٹرویوز، اس کے بعد پھر تقریباً 1 مہینے کے اندر ٹیلی فون پر انٹرویوز ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے، اس کے بعد پھر فیس ٹو فیس انٹرویو آف سیمی فائنلسٹ۔ سیمی فائنلسٹ کے فیس ٹو فیس انٹرویوز کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے، جو تقریباً درخواست کے 2 ماہ کے اندر ہوتا ہے، جس میں آپ ایک پینل کے سامنے آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے اور پینل آپ سے انٹرویو کویسچنز کرے گا، اور وہاں آپ بھرپور انداز میں انگریزی میں اپنی اپلیکیشن کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد فائنل ہوتا ہے نوٹیفیکیشن ٹو فائنلسٹس، یہ ود ان 3 months آف اپلیکیشن، یعنی جس دن سے آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں اس کے 3 ماہ کے اندر فائنلسٹس کو نوٹیفیکیشن بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کچھ ضروری درخواست کے لیے ہدایات ہیں اور درخواست کو جمع کروانے کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو درخواست کے تمام سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ کو بلو یا بلیک انک کے ساتھ درخواست فارم کو فل کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کویسچن ایسا ہو جو آپ سے متعلقہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ نے ناٹ اپلیکیبل یعنی کہ NA درج کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنا مکمل نام شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے مطابق، اگر پاسپورٹ ہو تو اس کے مطابق، نہیں ہے تو شناختی کارڈ کے مطابق آپ دیں گے، اور آپ کا ایک لیگل فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ درخواست پہ یہ بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی مکمل رہائش کا پتہ انکلوڈنگ پوسٹل کوڈز، شہر، اور اس کے علاوہ فون نمبر یا فیکس نمبر وغیرہ اگر دستیاب ہے تو وہ ضرور لکھیں گے۔ اپنا مکمل نام، شہر کا نام، صوبے کا نام، اور یہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ نے لکھنا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن کے بالکل ٹاپ رائٹ کارنر پہ یہ 2 چیزیں مینشن ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ درج لازمی کرنا ہے اور ہر پیج پہ کرنا ہے۔ پرائیویسی پالیسی اینڈ اپلیکیشن سرٹیفیکیشن کا جو پورشن ہے وہ
آپ کا ہینڈ سائن ہونا چاہیے، اور یہ اپلیکیشن کے آخری صفحات میں ہے۔ پھر انسٹیٹیوشنل سپورٹ اینڈ ریفرنس فارم، اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ ہے۔ آگے ہے کہ تمام درخواست دہندگان کے لیے لازمی طور پر ادارہ جاتی معاونت اور حوالہ فارم شامل کرنا ضروری ہے، جو آپ کے متعلقہ اسکول جس میں آپ اس وقت ملازم ہیں کہ سپروائزر کی طرف سے مکمل ہونا چاہیے، اور اس پر آپ کے اسکول کے ڈائریکٹر یا پرنسپل کے دستخط ہونے چاہیے۔ فارم پر ہاتھ سے دستخط اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے مہر لگی ہونی چاہیے۔ اگر فارم اور حوالہ خط یعنی ریفرنس لیٹر جو آپ کا ہے انگریزی میں نہیں لکھا گیا ہے تو آپ اس کا انگریزی ترجمہ ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اپلیکیشن کے بارے میں مکمل معلومات کہ کس طرح سے اپلیکیشن کو فل کیا جانا ہے۔ پھر آتے ہیں آپ کے سیکشنز آف دی اپلیکیشن۔ تو بیسیکلی ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے لیے جو اپلیکیشن ہے اس کے 3 مین پورشنز ہیں۔ فرسٹ آف آل پرسنل انفارمیشن، اس کے بعد ہے ایجوکیشن پروفیشنل انفارمیشن، اور اس کے بعد ہے ایسے کویسچنز۔ یہ درخواست کا سب سے اہم حصہ ہے، تو برائے کرم جواب دینے سے پہلے غور سے پڑھیں اور صرف متعلقہ معلومات فراہم کریں۔ اب ہم آتے ہیں درخواست کے پہلے سیکشن کی طرف جو ہے پرسنل انفارمیشن۔ سب سے پہلے آپ اپنا فرسٹ نیم، پھر مڈل نیم، پھر فیملی نیم۔ اگر مڈل نیم نہیں ہے تو آپ NA لکھیں گے۔ یہ پوری درخواست میں جو بھی کالم آپ سے متعلقہ نہیں ہے وہاں پہ ہم نے NA یعنی ناٹ اپلیکیبل لکھنا ہے۔ پھر جینڈر میل فیمیل، ادر میں ٹرانسجینڈرز مینشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجن لکھیں گے۔ پھر اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ درج کریں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد کنٹری آف سٹیزنشپ، کنٹری آف ریزیڈنس، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، اور اس کے بعد پلیس آف برتھ۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ ہوم میلنگ ایڈریس جسے ہم پوسٹل ایڈریس کہتے ہیں، اس کے بعد سٹی، پروونس، کنٹری، پوسٹل کوڈ، ٹیلی فون نمبر، لینڈ لائن، ایڈریس 1، ایڈریس 2۔ اس کے بعد آپ کی ٹریول ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کبھی اس سے پہلے US گئے یا نہیں گئے۔ اگر آپ یس کرتے ہیں تو آپ کا پرپز کیا تھا ٹریول کا وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ کیا اس سے پہلے آپ کو J1 ویزا کبھی ملا ہے؟ نو، آپ نو کریں گے۔ اگر یس ہے تو پھر آپ اس کی تفصیل دیں گے کہ وہ کون سا پروگرام تھا۔ آپ کو اس یعنی ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے بارے میں کیسے پتہ چلا وہ آپ مینشن کریں گے۔ کیا آپ کو کسی دوست نے بتایا، اس کا نام لکھ دیں گے، کسی کولیگ نے بتایا اس کا نام لکھ دیں گے، یا پھر آپ کو آفیشیل ویب سائٹ سے ملا، US ایمبیسی پروگرام الومنس سے پتہ چلا، ریلو پاکستان سے پتہ چلا، ٹی ویب سائٹ سے پتہ چلا، کسی پبلیکیشن سے پتہ چلا، یہ آپ مینشن کریں گے یا ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 2 آف دا اپلیکیشن، ایجوکیشن پروفیشنل انفارمیشن۔ اس کے بعد ورک ہسٹری ہے کہ آپ کرنٹلی جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ بھی لکھیں گے۔ نمبر آف ایئرس یو ہیو بین ٹیچنگ انگلش، آپ کتنے سال انگریزی پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو موجودہ جاب ہے وہ کس اسکول میں ہے، انسٹیٹیوشن میں ہے، اس کی انفارمیشن دیں گے، اسکول کا ایڈریس دیں گے، ٹائپ آف اسکول کیا ہے آپ کا، گورنمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے یا پرائیویٹ ہے، ٹائپ آف اسکول لکھیں گے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ وہاں EST ہیں، وہاں جونیئر ٹیچر ہیں، سینئر ٹیچر ہیں۔ ڈیٹ آف امپلائمنٹ ہے آپ نے لازمی لکھنی ہے، یعنی آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ ہے اس ادارے میں یا اس انسٹیٹیوشن میں وہ کیا ہے وہ آپ نے درج کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر آف کلاسز یو ٹیچ، آپ کتنی کلاسز کو پڑھاتے ہیں، اور جہاں جہاں جس کلاس کو آپ پڑھاتے ہیں ان کے گریڈ لیولز کیا ہیں، یعنی 6، 7، 8، 9، 10۔ اور اس کے علاوہ آپ کتنے گھنٹوں تک ایک ہفتے میں انگلش کی تدریس کرتے ہیں، تو یہ آپ کو لازمی یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ نمبر آف آورس اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹڈ فار انگلش لینگویج ٹیچنگ۔ اس کے علاوہ
اینی ایڈیشنل ڈیوٹی، ایک ادارے کے اندر جہاں آپ پڑھا رہے ہیں تو وہاں آپ کی اگر تدریس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی ہے تو وہ یہاں پہ ضرور مینشن کریں۔ آپ کے موجودہ اسکول کے حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن ریگارڈنگ کرنٹ اسکول ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے کیا یہ کسی قصبے میں یا شہری علاقے کا اسکول ہے، گریڈ لیولز کیا ہیں، اسکول آپ کا کہاں سے کہاں تک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایوریج نمبر آف اسٹوڈنٹس پر کلاس کتنے ہیں، ایک کلاس میں آپ نے ایوریج کرنی ہے، 25 ہیں، 30 ہیں، 35 ہیں، 40 ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ مینشن کریں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیں گے اپلیکیشن میں کہ کیا آپ کے اسکول سے کوئی اور ٹیچر ٹیچنگ ایکسلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اگر کر رہا ہے تو اس کا نام بھی آپ اور اس کا ڈیزگنیشن بھی لکھیں گے، یا اس سے پہلے اگر کسی نے حصہ لیا ہے تو اس کا نام بھی لکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پریویس جاب کی انفارمیشن بھی دیں گے اپلیکیشن کے اندر کہ وہ کون سا اسکول تھا، ٹائپ آف اسکول، پوزیشن کیا تھی آپ کی، ڈیزگنیشن کیا تھا، آپ کی تاریخ امپلائمنٹ اور ریٹائرمنٹ ڈیٹ کیا ہے۔ یہاں ریٹائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس پہلے اسکول میں پڑھا رہے تھے وہاں سے جب آپ کی پوسٹنگ دوسرے اسکول میں ہوئی، یعنی آپ شفٹ ہو گئے، ٹرانسفر ہوئی آپ کی، ریٹائرمنٹ سے یہاں یہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہے فورن لینگویج پروفیشنسی، یعنی آپ بیرونی زبان جو جانتے ہیں وہ کون سی ہے اور اس کا آپ کا لیول کیا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے کالم میں لینگویج آپ لکھیں گے، ہماری قومی زبان اردو ہے، اس کے بعد ہم سیکنڈ لینگویج انگلش ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی عربک، اسپانش، اٹالین یا جو بھی زبان کوئی جانتے ہیں وہ ضرور مینشن کریں یہاں پہ۔ تو آپ اسکیلنگ دیں گے، ریڈنگ، رائٹنگ، کمپریہنشن اور اسپیکنگ کو، تو یہ ہر اپلیکینٹ خود جانتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے، یہاں پہ آپ نے خود کو اسکیل دینے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں دیا، یعنی کہ ٹوفل، آئلس وغیرہ آپ یس نو میں جواب دیں گے۔ یس ہوا تو آپ کو سکورز وغیرہ لگانے ہوں گے، سرٹیفکیٹ کی کاپی لگانی ہوگی اگر وہ ویلڈ ہے تو۔ اس کے بعد پروفیشنل ڈیولپمنٹ، تدریس کے ساتھ ساتھ بینگ اے ٹیچر آپ نے ہو سکتا ہے مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے کچھ سرٹیفکیٹ پروگرامز کیے ہوں، کچھ ٹریننگز کی ہوں، وہ تمام یہاں پہ مینشن کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس وقت اس ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کے علاوہ کسی یو ایس گورنمنٹ اسپانسرڈ پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ نیکسٹ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام کی درخواست کے علاوہ کسی یو ایس گورنمنٹ اسپانسرڈ پروگرام میں جس میں آن لائن پروگرام بھی شامل ہوں کیا حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اگر آپ یس کرتے ہیں تو اس کو آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے، اس کا ٹائٹل دینا ہے آپ نے، اور ڈیٹس دینی ہے، سٹارٹ اور کمپلیشن ڈیٹ مینشن کر دینی ہے، اور اسپانسرنگ آرگنائزیشن کا نام لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اس ایپلیکیشن کے علاوہ کیا آپ کسی اور ملک کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اگر آپ یس کریں گے تو یو ہیو ٹو گیو دا ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ پروگرام اور دیٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس، اینڈ اف دیر از نو یو ڈونٹ ہیو ٹو مینشن سم تھنگ ایلس۔ اس کے بعد اگر آپ کا اس سے قبل کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے تو وہ آپ نے تفصیل یہاں پہ بیان کرنی ہے، آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے، پوزیشن لکھیں گے، ڈیزگنیشن آپ کا کیا تھا اور اس کی ڈیٹیل لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 3 ایسے کویسچنز، یہ درخواست کا سب سے اہم حصہ ہے، تو برائے کرم جواب دینے سے پہلے غور سے پڑھیں اور صرف متعلقہ معلومات فراہم کریں۔ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے یہاں آپ اپنا مقصد بیان کریں گے کہ آپ کیوں اس پروگرام کے خواہاں ہیں۔ یہ بیان انتخابی کمیٹی کو آپ کی خواہشات، آپ کی زندگی کے مقاصد کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس درخواست میں آپ کی اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ سلیکشن کمیٹی کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور اس پروگرام کے لیے درخواست دینے کی تحریک کے بارے میں اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کی یہ جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے 300 الفاظ تک ہونی چاہیے۔ آپ کی کوئی بھی ذاتی یا پیشہ ورانہ جدوجہد جو آپ کے کیریئر سے منسلک ہے، یعنی ٹیچنگ سے منسلک ہے، اور اس نے آپ کو اس شخصیت میں کیسے ڈھالا جو آپ آج ہیں۔ اس کے بعد رضاکارانہ کام، سماجی مصروفیات کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر ہے لیڈرشپ کوالٹیز، اپنی قائدانہ صلاحیتیں بیان کریں گے جو آپ کو عام
हालात से अलग करती हैं, और उसके बाद अंग्रेजी ज़ुबान के उस्ताद के तौर पर आपके अहदाफ क्या हैं और वो इस प्रोग्राम के साथ कैसे मुताबिकत रखते हैं, ये बयान करना है आपको। और फिर आखिर में पर्सनल स्टेटमेंट के आखिर में आप बयान करेंगे कि आपके ख्याल में आप इस प्रोग्राम के लिए मौजू उम्मीदवार क्यों हैं। यहाँ पर्सनल स्टेटमेंट के सेक्शन 2 में आपसे ये कहा गया है कि तसव्वुर करें कि आपकी क्लास का एक तालिब इल्म घर में मसाइल की वजह से तनाव का शिकार है और इस परेशानी ने इस बच्चे के पढ़ाई के अमल को मुतासर करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये वजाहत करनी है कि आप इस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे जो तालिब इल्म को बाकी साथियों या बाकी साथी तालिब इल्मों से अलग ना करे या इसकी जहनी सेहत पर मनफी असर डाले। मज़ीद इस सवाल के जवाब में आप बयान करें कि आप इसकी नफ्सियाती जदोजहद को कम करने में किस तरह तावन करेंगे जो इसके इल्म सीखने में रुकावट हैं और क्लास रूम में हम आहंगी को बढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी 150 अल्फाज पर कम व बेश मबनी होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है। डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट ज़रूर चेक करें जब सबमिट करेंगे एप्लीकेशंस को। टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम की दरख्वास्त का आखिरी हिस्सा जो है वो है प्राइवेसी पॉलिसी एंड एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट, यानी ये एक राजदारी की पॉलिसी है और दरख्वास्त के सर्टिफिकेशन का बयान है जो आपकी तरफ से जिसको कबूल किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पॉइंट ए से मुराद है कि आपकी जो दी गई मालूमात हैं वो दरख्वास्त दहिंदगान का जायज़ा लेने के लिए सिलेक्शन कमेटियों, इंटरव्यू लेने वालों के ज़रिए इस्तेमाल की जाएगी। फिर बी सेक्शन है इसका प्राइवेसी पॉलिसी का। आपकी ये मालूमात प्रोग्राम के लिए फंडिंग करने वाली तंजीम को फराहम की जाएगी। और सी सेक्शन है आपका कि आपकी मालूमात मेज़बान स्कूलों, यूनिवर्सिटियों या तंजीमों या इन तंजीमों को दी जाएगी जो इस प्रोग्राम की तकमील के लिए अमली मौके फराहम करते हैं। मज़ीद ये कि आपकी ये मालूमात प्रोग्राम में किसी फ़र्द की शिरकत की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जाएगी और आम तौर पर प्रोग्राम की तकमील के लिए फंडिंग करने वाली एजेंसियों या दीगर तंजीमों के लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिनके साथ प्रोग्राम की तकमील का मुआहदा हुआ होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तस्दीक करता हूं कि मैंने ये दरख्वास्त खुद मुकम्मल की है, कि इस दरख्वास्त में दी गई मालूमात मुकम्मल और दुरुस्त हैं और ये कि मैंने इसमें फराहम करदा तमाम नोट्स और दस्तबरदारी को बगौर पढ़ा और समझ लिया है। इसके बाद कि आप ये भी तस्दीक देते हैं कि आप ये समझते हैं कि वीएन बिल्डिंग फ्यूचर जो इस मरतबा टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है, दरख्वास्त में दर्ज तमाम मालूमात की तस्दीक करने का हक महफूज रखती है ये तंजीम। इसके अलावा आप ये भी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि दरख्वास्त में गलत या गुमराह कुन मालूमात देने के नतीजा में आपको इस मुकाबला से खारिज कर दिया जाएगा या टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम बराए पाकिस्तान से आपकी दरख्वास्त को फौरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये भी तस्लीम करेंगे कि आप मदरजा झैल तकाज़ों से वाकिफ़ हैं जिन पर आपको प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने की सूरत में अमल करना होगा। उनमें से सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि आप प्रोग्राम के तमाम क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करेंगे और आपको करनी चाहिए, और वहाँ यानी अमेरिका के अंदर क़याम के दौरान रियासत हाय मुत्तहिदा के तमाम कवानीन का मुशाहिदा करना चाहिए, बशमूल J1 वीज़ा के तकाज़ों की तामील में प्रोग्राम के इख्तिताम पर कम अज़ कम 2 साल के लिए पाकिस्तान वापस जाना होगा आपको। आप फिर ये तस्दीक देते हैं कि मेरे सफ़र के दौरान मुझे फ़राहम करदा तिबी सहूलत सिर्फ हंगामी हालात के लिए है और इसमें दांतों के आम पहले से मौजूद और मामूल के हालात का अहाता बिल्कुल भी नहीं किया गया। और आप इस बात की भी तस्दीक दे रहे हैं कि आपकी शरीके हयात बच्चों, दीगर रिश्तेदारों या अफराद को प्रोग्राम में आपके साथ अमेरिका आने की इजाज़त नहीं है। लास्ट में आप
Signature of applicant must be hand signed. آپ اپنے ہاتھ سے پرنٹ آؤٹ کاپی پہ سائن کریں گے اور اس کے بعد ان کاپیز کو سکین کریں گے.